السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ سیدنا ریحانۃ الرسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب کوفہ سے واپس تشریف لائے اور مسند ارشاد التلقین پر فائز المرام ہو کر خلق خدا کی اور امت کی روحانی آبیاری فرمانے لگے تو مدینہ طیبہ ہی میں آپ کا انتقال پرملال ہوا، بلکہ آپ کی شہادت ہوئی۔ تو جب آپ کا جنازہ پاک مقصورہ شریف کی طرف، روضہ شریف کی طرف لایا جانے لگا، جس طرح کے احادیث میں ارشاد وارد ہوا ہے کہ میرا فرزند، میری خوشبو میرے ساتھ مدفون ہوگا جب اس دنیا سے ارتحال فرما جائے گا، یہ روایات موجود ہیں کتب سیرت میں اور کتب آثار میں۔ تو محبان اہل بیت اطہار سیدنا امام حسن علیہ السلام کا جنازہ لے کر آ رہے تھے روضہ شریفہ کی طرف، تاکہ وہاں فرزند رسول کو پہلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں دفن فرما لیں اور آپ وہاں استراحت فرما ہو جائے۔ تو مروان لعین کی سرکردگی میں اور اس کی ترغیب خباثت پر بنو امیہ اور ان کے گماشتے جمع ہو گئے، راستے میں حائل ہو گئے اور آمادہ پیکار ہوئے کہ ہم یہاں امام حسن علیہ السلام کو دفن ہونے نہیں دیں گے۔ اس موقع پر بالکل وہی صورتحال تھی جو کوفہ میں تھی کہ محبان امام حسن علیہ السلام کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جو لوگ ان کے راستے میں مزاحم تھے ان کو وہ آسانی سے زیر کر سکتے تھے اور کیفر کردار تک پہنچا سکتے تھے، لیکن اس دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا، مجھے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ اے محبان اہل بیت، میں امام حسین علیہ السلام برادر امام حسن علیہ السلام فرزند بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفیر بن کر آیا ہوں۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی طرح کی بد امنی اور کشت و خون بالکل نہ ہو مدینۃ الرسول میں، معمور رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم، جنت البقیع میں لے آئے، وہاں میں اپنے بھائی کے تدفین کا اہتمام کروں گا۔ پھر جنت البقیع میں امام حسن مجتبیٰ کو دفن فرمایا گیا۔ آج آپ کی قبر اطہر وہاں مرجع خلائق ہے، عشاق کے دل اس طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ رب جلیل ہمیں اہل بیت اطہار کا ولا عطا فرمائے، ان کی مودت عطا فرمائے، اور اگلے جہان کا سیمان کوثر کے فیوز و برکات سے ہمیں استفادہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔